اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 میں حضرت لقمان علیہ السلام کو عطا کیے جانے والی حکمت اور دانائی کا ذکر کیا ہے، اور حکمت اور دانائی کے عطا کیے جانے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ فرمایا کہ بے شک ہم نے لقمان کو حکمت اور دانائی عطا کی، اور پھر اس سے فرمایا، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ پھر اس لقمان علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر ادا کرتا ہے، اور جو نہ شکری کرتا ہے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے اور خود ہی سزاوار حمد ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت اور دانائی عطا کر کے پیغام دیا کہ اے لقمان، ہم نے آپ کو حکمت اور دانائی عطا کی ہے، تو لہٰذا اس عظیم نعمت کے مل جانے پر تم تکبر نہ کرنا، فخر نہ کرنا، بلکہ میرا شکر ادا کرو، اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ اور پھر فرمایا کہ جو شکر ادا کرتا ہے اس کا فائدہ مجھے نہیں ملتا بلکہ اس کو خود ہی پہنچتا ہے، اس کے شکر ادا کرنے کا فائدہ اسے خود ہی ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی میری ناشکری کرے تو سن لو، بے شک میں بے نیاز ہوں تمہاری اس ناشکری سے بھی اور شکر گزاری سے بھی۔ میرے لیے تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میرے لیے تو فرشتے ہیں بے شمار جو ہر وقت میری تسبیح اور تحلیل کرتے رہتے ہیں، میری حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں، ہر وقت میرے ذکر میں مصروف رہتے ہیں، مجھے تیرے ذکر کی، تیرے شکر کی، تیری ناشکری کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر تو شکر کرے گا تو اس میں فائدہ تیرا ہے کہ میں تجھ پر اور مہربانی کروں گا، اگر ناشکری کرے گا تو نقصان اس میں تیرا ہی ہے، میرا نہیں ہے، کہ میں تجھ سے اپنا ہاتھ اٹھا لوں گا اپنی نعمتوں کا۔ اللہ رب العزت نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت اور دانائی عطا کر کے پھر پیغام دیا کہ اس پر فخر نہ کرنا، اس پر تکبر نہ کرنا کہ میں بڑا حکیم ہوں، میں بڑا دانا ہوں، میں بڑا حکیم ہوں، میں بڑا دانا ہوں، مجھ سے بڑا حکمت والا، مجھ سے بڑا دانائی والا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر شکر ادا کرو گے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس حکمت اور دانائی میں مزید برکتیں تجھے عطا کر دے۔ اب ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ لوگوں، اگر اللہ رب العزت ہمیں کوئی نعمت عطا کر دے، اللہ رب العزت ہمیں کوئی چیز عطا کر دے، چاہے کوئی مال کی شکل میں، کوئی شہرت کی شکل میں، کوئی عزت کی شکل میں، کوئی لباس کی شکل میں، کوئی مال و دولت کی شکل میں، کوئی عہدے اور منصب کی شکل میں، اگر اللہ رب العزت ہمیں کچھ عطا کر دے تو اس پر ہمیں فخر نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ میں ایسا ہوں، میں بڑا ہوں، میں جاگیردار ہوں، میں سرمایہ دار ہوں، یہ حقیر ہے، یہ کمتر ہے، یہ کمزور ہے، یہ غریب ہے، اس کی میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ارے نہیں، اللہ رب العزت کو یہ عمل پسند نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو نعمت تجھے مل جائے اس پر میرا شکر ادا کیا کر، اس پر میرا شکر ادا کیا کر، تاکہ میں اور تجھ پر اپنی نعمتیں اور مہربانیوں کی بارش عطا کرتا تھا، نازل کرتا تھا۔ تو یہ ہمارے لیے اس میں بہت بڑا پیغام ہے اگر ہم سمجھنے والے ہیں، اور اگر اس کو سمجھ کر اس پیغام کو
اس پیغام الہی کو سمجھ کر اگر اپنی زندگیوں کو ہم بدل سکتے ہیں تو بدل لینا چاہیے۔ جو سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 میں حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت اور دانائی کا ذکر کو اللہ رب العزت نے کیا، اور اسی ضمن میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر کثیر میں لے کر آئے ہیں ایک حدیث پاک، جس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام کا حلیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام حبشی غلام تھے اور بڑائی کا کام کرتے تھے، بڑائی کا کام، اور اس ظاہری حلیہ اور سماجی حیثیت کے ساتھ وہ حکمت اور دانائی کا مینار تھے۔ ان کی شہرت تھی دور دور تک کہ اللہ رب العزت نے انہیں اتنی حکمت اور دانائی عطا کر رکھی تھی۔ اور پھر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام کا حلیہ بیان کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ آپ کا قد مبارک پست تھا، یعنی چھوٹے قامت والے تھے، اور چمٹی ناک تھا آپ کا، اور موٹے ہونٹوں والے تھے آپ۔ اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اب نسل انسانی میں اپنی زندگی میں 3 بہترین اشخاص سیاہ فام دیکھے ہیں، اور ان میں پہلے صحابی حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں بہت اعلیٰ مقام عطا کیا، بڑی شانیں عطا کی، اور ان کا رنگ بھی کالا تھا، موٹے موٹے ہونٹوں والے تھے۔ اور دوسرے شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، ان کا نام مہجع بن صالح تھا۔ اور تیسرے حضرت لقمان علیہ السلام جو موٹے موٹے ہونٹوں والے سیاہ رنگ کے تھے، سیاہ فام تھے۔ یہ حضرت لقمان علیہ السلام کا انہوں نے حلیہ بیان کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان عظیم ہستیوں کی سیرت اور کردار کو پڑھ کر، سمجھ کر اور اس پر عمل پیرا ہو کر زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔